سورۃ الحج آیت نمبر 11 سے 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ آیت نمبر 11 دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، نا پہ دیکھیں نون پر تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ ہے اور الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، اس میں غنہ بھی ہوگا اور کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ سین حرف صفیر ہے، سختی سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا۔ مَن یعبد اللہ، مئی میں ادغام مع الغنہ ہوگا، دو لفظ ملیں گے آپس میں غنہ کے ساتھ۔ اللہ لفظ سے پہلے پیش ہے، اللہ جلالہ تفخیم کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ علی حرف، فَإِنْ أَصَابَهُ، فَإِنْ میں یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ صا میں صاد حرف مستعلیہ بھی ہے اور حرف صفیر بھی ہے، موٹا بھی کیا جائے گا اور سیٹھی کی بھی آواز آئے گی۔ اور صا میں رول کون سا لگ رہا ہے؟ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ خیر اطمأن بہ، تو مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، نون پر تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ آئے گا۔ وَإِن میں بھی اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ فِتْنَةٌ انقلب، نن میں ہو رہا ہے، نون قطنی بنی ہوئی ہے، یہاں پر نون قطنی کا رول ہے۔ قلب علی وجہ، خسر الدنیا، را کے اوپر زبر ہے، را پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ والآخرہ، تا کا وقف جب بھی ہوتا ہے، یہ جو گول تا ہے اس کی آواز کو ہم ہاں میں بدل دیتے ہیں۔ والآخرہ، جب بھی قرآن مجید میں یہ گول تا آئے گی اور اس کا وقف ہوگا تو تا کی آواز ہاں میں بدل جائے گی۔ ذالک، زال نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا۔ والخس، سین میں سختی سیٹی کی آواز آئے گی، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، را میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ مبین، بی میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور حرکات کا وقف جب بھی ہوتا ہے تو وہ ورڈ ساکن ہو جاتا ہے۔ مبین، یدعو، دال میں حرف قلقلہ ہے، آواز پلٹ کر سنائی دے گی، یدعو، او میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ من دون اللہ، من میں اخفا ہو رہا ہے، دو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے، موٹا نہیں کیا جائے گا، سیدھا پڑھا جائے گا۔ مالا میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یغضرہ، ہاں پہ الٹی پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ومالا، یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ینفعہ، ین میں اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز چھپے گی، اور ہاں یہاں پر دیکھیں حرکات ہے، حرکات کا وقف ساکن ہو جاتا ہے۔ ینفعہ، ذالک هو الضلال البعید،
ای میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور دال میں ساکن کے وقت قلقلے کی صفات واضح ہوگی، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. یدعو لمن ضرہ. اب دیکھیں نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے اور اخفا کے بعد موٹا حرف ہے، حرف مستعلیہ ہے تو اخفا بھی موٹا ہوگا. ٹھیک ہے، ہو پہ الٹا پیش ہے اور مد کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل، یعنی کہ حمزہ اگلے لفظ کا حصہ ہے تو اس مد کا نام ہے مد منفصل. اقرب من نفع، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ. لبئس المولا، حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا، لا پہ کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، سین میں سختی سیٹھی کی آواز آئے گی، اور شین کی آواز میں تفشی پھیلاؤ ہوتا ہے. اور شیر میں دیکھیں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. ان اللہ، نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ جلالہ سے پہلے زبر ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. یدخل الید، دال میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی. لذین، دال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. آمنو، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش کھینچ کے پڑھا جائے گا. وعملوا الصالحات، صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے اور حرف صفیر ہے، موٹا بھی کرا جائے گا اور سیٹھی کی بھی آواز آئے گی. جنات، نون میں نون مشدد غنہ ہوگا، تین میں تنوین غنہ ہوگا، ری میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. من تحتها، من میں اخفا ہو رہا ہے. انہار، ان میں اظہار حلقی ہو رہا ہے، اخفا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا ہا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ، نون مشدد غنہ، اللہ لفظ موٹا کر کر. یفعل، عین کو مخرج سے واضح کریے گا، عین کا مخرج ہے وسط الحلق، عین اور حمزہ کو ایک جیسا نہیں پڑھا کریں. یفعلو ایسا نہیں پڑھیے گا، یفعلو، عین کی آواز کو پراپر واضح کریے گا. ما یرید، ما میں الف مدہ کھینچ کر، ری میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا اور دال میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی. من کان، من میں اخفا ہو رہا ہے، کا میں الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. یظن، وہ نرمی والا حرف ہے، نرمی سے پڑھا جائے گا اور حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے اور نرمی کے ساتھ وہ پڑھا جائے گا. نون پر تشدید نون مشدد کا غنہ ہوگا. اللہ، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ینمو کا یا آ گیا، دو لفظ آپس میں ملیں گے غنہ کے ساتھ. ینصرہ اللہ، ین میں اخفا ہو رہا ہے اور اخفا کے بعد موٹا حرف ہے، اخفا بھی موٹا ہوگا، اللہ لفظ سے پہلے پیش ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. فی الدنیا، یا میں الف مدہ کھینچ کر، والآخرۃ فلیمدد، دال میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی. بسبب، یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آ گیا. الی السماء، یہاں پر سین میں سختی سیٹھی کی آواز آئے گی اور ماں میں مد ہے اور اس مد کا نام ہے مد متصل، یعنی کہ حمزہ جڑا ہوا ہے، اسی لفظ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. ثم، السا نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم پر تشدید غنہ ہوگا. یخطع، عین کو واضح کریے گا. فلینظر، نون میں اخفا ہو رہا ہے. هل یذہبن، ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون پر غنہ ہوگا. کیدہ، ہاں پہ الٹا پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، ماں پہ الف مدہ کھینچ کر. یغیظ، غی میں یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا اور وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا.